سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس صحابی کو سلام بھیجا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دو بار اٹھے گا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب ہے 1700۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے لڑکے ہوئے؟ جواب ہے 3 لڑکے، اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ سوال دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے غزوہ بدر کے سفر میں مسلمانوں کے حصے میں کتنے کتنے اونٹ آئے؟ جواب ہے 3 مسلمانوں کے ایک ایک اونٹ حصے میں آئے۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں مد اور وقف نشانات کس نے وضع کیے؟ جواب ہے خلیل بن احمد فرائدی نے۔ سوال قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن میں نازل ہوا؟ جواب ہے سن 5 ہجری میں۔ سوال کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب ہے مسجد۔ سوال ہے معلوم ہے تورات کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال ہے نمرود کے سر میں مچھر کتنے سالوں تک گھسا رہا؟ جواب ہے 400 سال تک۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے آیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ پاک نے جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال، بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال ہے جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب ہے پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال جنت میں رہے تھے؟ جواب ہے 500 سال۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم شمود پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے بادل کڑکنے کی گرجدار آواز کا عذاب۔ سوال، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال ہے ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ پر۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال، قرآن مجید فرقان الحمید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے قسطنطنیہ کے فاتح کا نام بتائیں۔ جواب ہے سلطان محمد فاتح، عثمانی سلطان محمد ثانی۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر اپنی قوم کے غم میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے رحمت کا شہر شہر مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ملائکہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قاصد۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ جواب ہے چیچک کی۔
سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب ہے شہد۔ سوال ہے جعفر تیار کو تیار کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: بچوں کو۔ سوال ہے حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 7 دن۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہے؟ جواب ہے پہلی منزل میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے جنگ بدر کے دن کو۔ سوال: قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سعود۔ سوال: کس حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ سوال ہے کون سے صحابی کو سید القراء کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد نبوی کی محراب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ سوال ہے نماز جمعہ جو کہ مکہ میں فرض کی گئی اور مدینہ میں سب سے پہلے ادا کی گئی، اس میں کل کتنے نمازی تھے؟ جواب ہے 40 نمازی۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ۔
سوال ہے وہ کون کون سے شہر ہیں جن میں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ جواب ہے شہر مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سوال ہے اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ سوال ہے اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے اللہ پاک کو لیلۃ القدر کی رات، جس میں آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، زیادہ پسند ہے۔ سوال ہے تاریخ انبیاء کرام علیہ السلام میں راخل کیا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں مراد ہے۔ سوال ہے حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس۔ سردیوں میں کون سی غلطی کرنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہو جاتا ہے؟ سردیوں میں فالج اور ہارٹ اٹیک کے حملے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سردی کے موسم میں دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ فالج اور ہارٹ اٹیک سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ دل کے پٹھوں کے لیے خون کی فراہمی کے لیے اچانک اور بہت زیادہ کمی کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دماغ میں خون کی روانی متاثر ہونے پر ہوتا ہے، جسے فالج کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں ہارٹ اٹیک اور فالج کی دو بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے اکثر لوگ سردیوں میں پانی نہیں پیتے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور انسان کا خون جم جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں انسانی جسم کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور جسم کو گرم کپڑے، چادر، ٹوپی پہن کر گرم رکھنا چاہیے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں کس بات پر دینے کے لیے تیار تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی کی نصرت اور رسول کی رفاقت حاصل تھی، اس کے بدلے۔ سوال ہے دعائے خلیل علیہ السلام اور نوید مسیحا علیہ السلام کس نبی کے بارے میں کہا گیا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سوال رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب ہے سگریٹ۔ سوال ہے قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مالک۔
سوال ہے قیامت کے دن اہل محشر کی زبان کون سی ہوگی؟ جواب ہے قیامت کے دن اہل محشر کی سریانی زبان ہوگی۔ سوال، کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مردم شماری کا نظام سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے نبی اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے نبی اور رسولوں میں ایسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا۔ نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا، بلکہ گزشتہ نبی یا رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔ نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال، اس جگہ کا نام بتائیں جہاں جانے کے بعد دنیا کا ہر بندہ بہت پچھتاتا ہے۔ جواب ہے قبرستان۔ سوال، اعمال لکھنے والے فرشتے کن کن پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ جواب، صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔